اب آ جائیں 12 سیٹوں کے اوپر. میں اپنے دو بھائیوں میرے بزرگ راشد نعیم صاحب اور یاسر صاحب جو بات کر کے ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے, لیکن ہماری جو ایکشن کمیٹی کی جو اجتماعی رائے ہے وہ یہی ہے کہ اصل جو جڑ ہے کرپشن کی وہ یہ 12 سیٹیں ہیں. یہ کرپشن سیاسی کرپشن بھی ہے, یہ کرپشن پیسے کی کرپشن بھی ہے. سیاسی کس طرح ہے؟ اب یہ ان بے شرموں کو سوچنا چاہیے جو سیاست میں بیٹھے ہوئے جن کی بات ہم کر رہے ہیں. ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی نظام یہ 5 سال کے لیے نہیں رہنے دیتے, یا کوئی بھی ایسی حکومت جو کام کرنا چاہتی ہو اس کو یہ کام نہیں کرنے دیتے. اصل جو مائی باپ ہے نا وہ آپ سب کو پتا کون ہے. انہوں نے یہ 12 سیٹیں وہ کارڈ رکھا ہوا ہے جس کے اوپر یہ حکمرانوں کو زیر بار کرتے ہیں. بے شک یہ تو آگے حکومتی تبدیلی کا طریقہ کار 12 سیٹیں اس کے لیے رکھی ہیں. ایک تو یہ کرپشن آ گئی, دوسری کرپشن مالی کرپشن ہے. آپ نے وہ حکیم کشمیری صاحب کی وہ سکیمیں دیکھی جو انہوں نے ان کی اناؤنس کی ہوئی ہیں. خدا کی قسم ایک ایک ایم ایل اے نے 5-5, 6-6 کروڑ روپیہ جو ہے وہ سکیموں کے نام پہ دیا ہوا ہے. ایسے بھی علاقے ہیں کہ جہاں پہ فرض کریں گھرانے 200 وہاں پہ 250 بورنگ ہوئی بھی ہے. اور پاگل کے بچوں کتنی کرپشن کر رہے ہو, کسی حساب سے کرو کرپشن. 200 گھر ہیں تو بورنگ 250 کی ہوئی بھی ہے. اس کا مطلب ہے پورے پاکستان کا پانی انہوں نے انہی کشمیریوں کے نام پہ دے دیا. اب آگی جی ان کا دکھ, آپ ان کی پریس کانفرنس دیکھی تھی کہ شوکت نواز بھی ٹماٹر بیچے, شوکت نواز بھی کتابیں بیچے, اور بے غیرتوں بے شرموں, یہ ان بے غیرتوں بے شرموں ان کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. اس دن میں نے ادب احترام سے بات کی تھی, لیکن خدا گواہ آج جب میں میرپور کے اندر بیٹھا میں نے انتظامی معاملات دیکھے, میں نے سیاسی معاملات جب سنے یہاں پہ یہ کس حد تک لوگوں کو زیر بار کر رہے ہیں, اس لیے آج میں یہ لینگویج استعمال کر رہا ہوں. یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو عزت دی جائے. بے شک اگر یہ 7 سال کے بچے کے گھر جا سکتے ہیں, پولیس بھیجتے ہیں کہ تو نے نعرہ کیوں مارا, اور ایسا بندہ جو اپنے حق سچ کی بات کرتا ہے تم اس پہ جھوٹے 302 کے کیس میں اس کو ڈالو, تم 680 کے اندر اس کو ڈالو, تو پھر تمہاری عزت کون کرے گا؟ تمہاری عزت کوئی نہیں کرے گا. اب آ جائیں ان 12 نوٹنکیوں کی میں بات کروں گا. بڑا دکھ آ گیا ان کو کشمیریوں کا, مہاجروں کا. میں مہاجر ہوں, میں مہاجر کا بیٹا ہوں. میرا باپ 48 میں آیا, کسی مقصد کے لیے آیا, وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا. آج بھی ہم اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. نہ تو آپ لڑ کے اس کو کچھ بنا سکے, نہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کچھ بنا سکے. البتہ آپ نے جتنے بھی آپ کے بارڈر ہیں وہاں پہ آپ نے پکی وہ جو ہے نا باڑ لگوا دی. ان باتوں کو سمجھے جو میں باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب آگے ہمارے یہ 12 نوٹنکی جو مہاجرین کے نام پہ اربوں روپے سالانہ کھا رہے ہیں. ایک موصوف ان کو بڑا رونا آ گیا, دکھ لگ گیا کہ جناب مجھے تو بڑا دکھ ہے مہاجرین کا. ان کو دکھ مہاجرین کا نہیں ہے, ان کو 2 نمبر KPK کے 2 اسٹیٹس جو اس وقت احتساب کے اندر موجود ہے کیس, اور وہ خود جا کے وہاں پہ اس کیس کو رکوا کے آئے ہیں, وہاں کے عملے کا تبادلہ کروا کے آئے کہ اس کے اوپر کارروائی نہیں کرنی. ان کے تمام اسٹیٹ سبجیکٹ 2 نمبر ہیں, اسٹیٹ سبجیکٹ 2 نمبر ہیں. ایک وزیر, میں آپ کے کیا میرے وزیر اعظم ہے, کیونکہ جب ووٹ دے دیے وہ اچھا ہے برا وہ ہمارے گلے پڑا ہوا ہے. وزیر اعظم انوار الحق صاحب کو میں مخاطب کروں گا کہ جو ایک وہ ان کے وہ وزیر کون ہے سپورٹس ہیں, کیا شریف صاحب, کیا نام ہے, عاصم شریف صاحب, ان کی کلیئر کٹ ڈپٹی کمشنر آفس سے کلیئر کٹ فیصلہ آگے ہائی کورٹ کی ریمارک کے بعد شوکت شاہ صاحب نے ایک وہ کی اپیل, ثابت ہو گیا کہ اسٹیٹ سبجیکٹ 2 نمبر ہے. 3 مہینے میں فیصلہ ہوا ہے. جناب وزیر اعظم آپ تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہو انصاف کے, میرٹ کے, وہاں پہ کدھر گیا آپ کا انصاف, آپ کا میرٹ؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے اقتدار کو طول دینا ہے. آپ کو عاصم شریف کا 2 نمبر اسٹیٹ سبجیکٹ نظر نہیں آتا, ان اداروں کو 2 نمبر اسٹیٹ سبجیکٹ نظر نہیں آتا جن اداروں کو فوری طور پہ صاحب ایکٹ کی تکلیف ہو جاتی ہے کہ جناب سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ لگی اور موصوف کا قبلہ ٹیڑھا ہو گیا. یہ دورہ معیار نہیں چلے گا کہ ہمارا بھائی جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنا موقف دے, وہ موقف آپ کو برا لگے اور آپ سائبر ایکٹ لگائیں اور آپ اس کو زیر بار کریں. یہ کام نہیں چلے گا زیادہ دیر. اور دوسری طرف آپ ہی کے ملازمین, چاہے وہ پولیس کے ہیں چاہے وہ آپ انتظامی ملازمین ہیں, وہ ملازم ہیں, نوکر ہیں, ان کا کیا کام کہ وہ سوشل میڈیا استعمال کرے اور وہ ایکشن کمیٹی کے خلاف باتیں کریں. وہ ایکشن کمیٹی کے خلاف باتیں کریں تو سائبر کرائم ایکٹ کہیں نہیں ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے.
जिस वजह से हम रियासत के अंदर ऐसे 2 नंबर कानून दोहरे मेयार को नहीं मानेंगे और हम साइबर क्राइम एक्ट के खिलाफ बाहर आएंगे और आपको आगे बताएंगे इंशाअल्लाह। अगर ये एक्ट बराबरी की बुनियाद पे उस सरकारी मुलाजिम पे भी लगे कि जो अपने ऑफिसर को, अपने मिनिस्टर को, अपने वजीर आजम को खुश करने के लिए हमारे खिलाफ करता है या पब्लिक के खिलाफ करता है, फिर तो बात ठीक है। एक तरफ आप ज़ेरे बार कर रहे हैं एक्शन कमेटी की हमायत में कोई बंदा वो लगाए पोस्ट और अपने बंदे के लिए कानून नहीं है। ये वो दोहरा कानून है रियासत के अंदर कि लोग बाहर क्यों निकलते हैं। जिनको ये जत्था कहते हैं, जिनको ये बदमाश कहते हैं, वो जत्था या बदमाश बनते हैं तुम्हारे दोहरे मेयार की वजह से। रियासत के अंदर एक कानून होता है, वो कानून ये नहीं होता कि अपने लिए और गरीब और हक मांगने वाले के लिए और, ये नहीं चलेगा। क्योंकि है उसी वजीर मौसूफ की बात करूंगा जिनको बड़ा दर्द है केपीके के 2 नंबर कश्मीरियों के नाम के जो स्टेट सब्जेक्ट जारी हुए उनका। कश्मीरियों का दर्द नहीं है। अगर कश्मीरियों का दर्द होता तो मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की कि मुजफ्फराबाद के अंदर काफी महाजर कैंप है, आपने वहां जाने का इत्तेफाक हुआ। आज भी वो लोग टेंटों में रह रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, बात की सेवरेज की सहूलत नहीं है। ओ बेशर्मो बगैर तो तुम बताओ 12 जो तुम किस बरस की दुआ हो कि तुम में से आज तक कोई एक बंदा वहां पे जाके माजरीन के साथ यकजहती करके या उनके म्यारे जिंदगी बेहतर करने के लिए किसी ने कोई बात की, कोई स्कीम दी? नहीं दी। तुमने ये 12 सीटें जो पाकिस्तान की हैं ये लूट मार का जरिया बना के रखा और 2 नंबर स्कीमें दी और अपने चहितों को नवाजा। अब आ जाए नौकरियों की बात। कश्मीर बैंक का सदर लगाने की बात हो रही है और अब हो रखा है वहां पे भी जनाब मौसूफ वजीर साहब लगे हुए हैं और एक बंदे को जो रियासत से जिसका तल्लुक ही नहीं है, रियासत के अंदर आपके पढ़े लिखे बैंक के सीनियर ऑफिसरान मौजूद हैं जो आपकी तमाम चीजें फुलफिल करते हैं कश्मीर बैंक के सदर लगने के लिए, लेकिन वो वजीर मौसूफ साहब अपना बंदा लाना चाह रहे हैं जो रियासत का भी नहीं है। सिर्फ क्या है कि पैसे हैं, पैसे। इस तरह हम नहीं होने देंगे। कश्मीर बैंक का सदर रियासत का ही बंदा होगा और उसी को लगाना पड़ेगा। अगर आपने उससे हट के कोई बात की तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये चीजें हम बार बार बता रहे हैं। मैं बार बार अदारों को मुखातब कर रहा हूँ कि आप बार बार कहते हैं कि हम लोगों को वर्गला रहे हैं। मुझे एक बात बताएं कि जब हम ये बात करते हैं कि कश्मीर बैंक का सदर, हमने ये नहीं कहा कि इसको लगा दो, इसको लगा दो। हमने कहा कि रियासत के अंदर जो एक टैलेंट मौजूद है अच्छे बड़े बैंकार का, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े बैंकों के सदर तो रह सकते हैं, कश्मीर बैंक के सदर नहीं रह सकते। हमने म्यार दिया ना। हाँ, अगर आपके म्यार पे कोई पूरा नहीं उतरता फिर तो बात दुरुस्त है। कानून भी ये कहता है जब कानून के मुताबिक, आपके इश्तिहार के मुताबिक रियासत के अंदर उस क्वालिफिकेशन का, उस कैलिबर का बंदा बैंक के लिए मौजूद है, मौजूद है, तो आप उसको रिजेक्ट करके क्यों बाहर से बंदे को लाना चाहते हैं? इसलिए कि आपने कमीशन खाना है, आपने 2 नंबर नौकरियां देनी है। ऐसा खाना है, ये काम नहीं चलेगा। का बैंक हमारा है और उस रियासती बैंक के अंदर रियासती बंदे को ही आपको सदर लाना पड़ेगा।